بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ ملک کی سیاسی فضا جو ہے وہ کافی بدل چکی ہے، اور اس فضا کے حوالے سے آپ سے آج بات چیت ہوگی۔ دیکھیں، بہت ساری جماعتیں بنی، چلی، کس کی عمر 60 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 100 سال رہی۔ بہت ساری تحریکیں بر صغیر میں اپنے وجود کے ساتھ آج بھی قائم ہیں، لیکن صد افسوس افسوس کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ تحریک انصاف کیا اتنی ہی کمزور تھی؟ 21-22 سال اس تحریک کی عمر ہے، عمر کم نہیں ہے۔ پیدا ہونے والے بچے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو سب جوان تھے، اور انہوں نے اپنی جوانی تحریک میں دے کے بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی دستور اور آئین نہیں تھا؟ تحریک میں تحریکی لوگ نہیں تھے؟ ڈنگ ٹپاؤ لوگ تھے زیادہ تر، کہ جنہوں نے تحریک کے مقاصد کو نہیں سمجھا؟ یا پھر ایسا ہوا کہ ایک ون مین شو تھا، اور اس ون مین شو کے جو چیئرمین تھے عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو یا قیادت کو تحریک کی وہ معاملات جس سے تحریکیں آگے بڑھتی ہیں وہ سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں دیا، تربیت نہیں بیسیکلی۔ آج کا دن ایسا تھا کہ یہ ریت کی جو دیوار تھی یہ گر تو کافی دن پہلے گئی تھی، اور واقعی تحریک انصاف ایک ریت کی دیوار ہی ثابت ہوئی۔ آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس میں وہ گلوکار ابرار الحق جو ہے اس نے پریس کانفرنس کر کے جماعت کے ساتھ اپنا تعلق توڑا، لیکن اس تعلق کے درمیان اس نے اپنی آواز میں چند اشعار جو کہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ دیکھیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تحریکوں کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اسے اتنا دکھ ہوا کہ وہ اس جماعت کو چھوڑتے ہوئے رو پڑا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ ہوا برا ہوا، پاکستان کے لیے ہم سب کچھ ہیں، پاکستان کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، اور جو کچھ 9 مئی کو ہو گیا ہے وہ قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے۔ اسی طرح آج کے اس معاملات میں دیکھتے ہوئے ایک محترمہ عاشق عوان جو ہے وہ بھی جماعت کو چھوڑ گئی۔ یہاں تک ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں نے چھوڑا ہے کہ جس کے بعد جماعت کا وجود نظر نہیں آ رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ خان صاحب سے جو مخلص لوگ تھے انہیں بتاتے تھے کہ خان صاحب، یہ جو لوگ آپ شامل کر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ جیسے شیخ رشید، اس کو پہلے دن سے لوگ سازشی کہتے تھے، اور جس جماعت میں گیا ہے اس نے سازش کی ہے۔ اس نے پرویز مشرف کا دور جو تھا وہ عیش کی ہے، وہ عیش کی ہے جو کرنے کا حق تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب عمران خان کو جوائن کیا ہے تو اس میں ساری قیادت نے کہا کہ خان صاحب اس کو دیکھیں، یہ آپ کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس کے دل میں بغض ہے۔ لیکن خان صاحب نہیں مانے۔ خان صاحب کو بھاری بھرکم لوگوں کی ضرورت تھی نا جماعت میں۔ وہ بھاری بھرکم لوگوں نے کیا کیا جماعت کے ساتھ؟ دھوکہ کیا۔ وہ شاہ محمود قریشی ہو، اسد عمر ہو، یعنی میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ جماعت سے مخلص نہیں تھے، وہ تو ڈنگ ٹپاؤ لوگ تھے، وہ تو اپنی مارکیٹنگ کر کے پیسے بنانا چاہتے تھے۔ اور عمران خان انہیں دھوکہ دے رہے تھے اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے تھے، اور اسی کشمکش میں آج
جماعت ریت کی دیوار بن کے بہ گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے اپنے ٹی وی بیانیے میں کہا کہ میں تو حکمرانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں تو حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ بات چیت کے ساتھ ہی معاملات حل ہوتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ تو میں نے خان صاحب کے جب یہ الفاظ سنے تو مجھے افسوس ہوا کہ خان صاحب آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، آپ نے وقت گزار دیا، اب آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ کس کو آواز دیں گے؟ آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اور جو کارکن اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کے جو لاحقین ہیں، وہ جس پریشانی میں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پریشانی نہ ہو، وہ انہی کی ہے، لیکن حکومت کا موقف جو سامنے آیا ہے کہ ان میں جو لوگ مجرم نہیں ہیں، جن کے معاملات نہیں ہیں، جنہوں نے افواج پاکستان کی تنصیبات کو یا پاکستان کے دوسرے معاملات کو نقصان نہیں پہنچایا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک دفعہ ایک ایسی لائن کھینچ دی جائے پاکستان کے اندر کہ وجود پاکستان، افواج پاکستان، عین پاکستان کو جو لوگ نقصان پہنچائیں ان کی سزا ایسی ہونی چاہیے کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن خان صاحب، اب آپ کے پلے کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اطلاعات کے مطابق آپ کا کیس بھی فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں آپ کے اوپر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے آئین، پاکستان کے دستور اور وجود پاکستان اور افواج پاکستان سے غداری کی ہے۔ یہ بات جو ہے اس وقت اداروں کی زبان پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلد گرفتار کر لیا جائے، لیکن اب کوئی جلوس نہیں نکالے گا، اب کوئی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ آپ نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں، اور یہ بھی زیادتی ہے، آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اب راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات میں جو کہوں گا کہ حکومت وقت کو بھی ہوش کرنی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکال لینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں جو ذہنی طور پر پوری قوم مفلوج ہو چکی ہے، ان کو آسرا چاہیے، سہارا چاہیے۔ ذہنی کشمکش میں لوگ موجود ہیں۔ یہ سیاسی تناؤ جو پاکستان میں اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اس کو حکومت ہی ٹھیک کر سکتی ہے، اس میں نرمی لا سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اقتدار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو میں آج پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان نے دیر سہی لیکن انہوں نے ایک آفر کی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں اب ہوش آ گیا ہو اور وجود پاکستان کو وہ بچانا چاہتے ہوں، اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس مذاکرات میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں، جیسے ہی تحریک انصاف کا شرازہ بکھرا ہے تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، کاف، جماعت اسلامی، یہ سارے اپنے دروازے کھول کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ جو لوگ بھی اسے چھوڑ رہے ہیں وہ ہماری طرف آئیں، ہم انہیں قبول کریں گے۔ اس میں سب سے بڑی جو صد افسوس جو ایک چیز میرے سامنے آئی ہے، وہ جناب سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان کی تھی۔ انہوں نے کراچی میں ایک اپنے بیان میں کہا کہ میں تحریک انصاف کے تمام کارکن جو اسے چھوڑ کر آ رہے ہیں انہیں ہم قبول کریں گے۔
سراج الحق صاحب، آپ ہمارے لیے محترم ہیں. آپ نے جماعت اسلامی کو کیا سمجھ لیا ہے؟ جماعت اسلامی ہمارے بزرگوں کے خون پسینے اور محنتوں سے بنی ہوئی ایک تحریک ہے، جس کے کارکن کو کافی عرصہ گزارنا پڑتا، تربیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ کارکن بنتے ہیں. اور قیادت تو بہت بڑی بات ہے. میرے سیدی مرشدی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس تحریک کا ایک ضابطہ رکھا تھا اور ضابطہ حیات رکھا تھا کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جماعت اسلامی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جناب علی، آپ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے رہزنوں کو، باغیوں کو جماعت میں شامل کریں گے؟ آپ جماعت کا کیا نقشہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. جماعت کا اپنا ایک دستور ہے، عین ہے، ضابطہ ہے، ان کی اپنی اخلاقیات ہیں. وہ ناچنے گانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ درس و تدریس اور قرآن حدیث کے لوگ ہیں جنہوں نے اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام پہ کام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود ہیں؟ نہیں، نہیں. خدارا آپ جماعت اسلامی پہ رحم کریں اور ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں. جماعت اسلامی کی قیادت پہلے ہی بہت کمزور قیادت ہے، اور جماعت اسلامی کو لازمی ہے کہ آپ لوگوں نے دیوار سے لگا دیا ہوا ہے. جماعت اسلامی میں مہربانی کی جائے اور کسی بھی جماعت کے کسی کارکن کو ایسے شامل نہ کیا جائے. دیکھیں، اب وقت انتہائی کم ہے. عدالتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سیاست کی اس جنگ میں شامل ہو گئی ہیں. ایک طرف افواج پاکستان ہے، ایک طرف سیاستدان ہے، اور ایک طرف عدالتیں ہیں. عدالتوں کے فیصلوں سے کوئی اچھی بات نظر نہیں آ رہی، یعنی کوئی اچھی سمیل نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں اس میں سے آ رہی. وہ لگتا ہے کہ تینوں دھڑے اگر ایک پلیٹ فارم، ایک پیج پہ نہ آئے تو پاکستان کو ایسا نقصان ہوگا جو قابل برداشت نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.